علی بخاری صاحب، علی امین گنڈاپور اور علیمہ خانم کے درمیان جو جنگ تھی وہ پھر کون جیتا؟ پہلا سوال. اور دوسرا پارٹ اس کا سننا، یہ سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی 2 دن کے اندر؟ جی بالکل ہو جائے گی. جی میں سمجھتا ہوں کہ کے پی صوبہ جو ہے اس نے تاریخ میں اگر کسی کو تیسری دفعہ گورنمنٹ دی ہے تو صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہیں. تو انہوں نے اپنی تاریخ بدلی ہے اور اسی لیے بدلی ہے کہ وہ عمران خان صاحب پہ اور ان کی ہر بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تقدیر بھی بدلی، لیکن وہاں پر تقدیر بھی بدلی ہے تبھی تو جو ہے وہ سکسیسفل طریقے سے جو ہے صوبہ چل رہا ہے. آپ کا انٹرنیشنلی آپ آئی ایم ایف کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ جو پروگریسو صوبہ کہہ رہا ہے فائنینشلی تو وہ کے پی کو کہہ رہا ہے. وہ انٹرنیشنلی دیکھ لیجئے گا. اب جہاں تک آپ نے بات کی علیمہ آپا کی، دیکھیں ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، علیمہ آپا جو ہے ہماری بزرگ ہے، ہماری بڑی ہیں، عمران خان صاحب کی بہن ہے وہ. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح ان کا بھائی جیل میں، ان کی بھابھی جیل میں، ان کا بھانجا جیل میں، ان کے بچے جیل بھگت کے آئے اور وہ 2-2 کلومیٹر اس ایج میں وہ فیملی کے لیے کر رہی ہیں یا بھائی کے لیے یا پارٹی کے لیے؟ وہ فیملی کے لیے کر رہی ہے. وہ پولیٹیکل نہ ہوئی نا، وہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے. نہیں، قربانی تو قربانی ہوتی ہے. پارٹی کے لیے یا عمران خان کے لیے تو نہیں ہو لیکن سکتا. اب یہ تضادات آپ لوگ لے کر آتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں جی وہ فیملی ہے، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ قربانی دے رہی ہے تو پھر وہ فیملی کے لیے دے رہی ہے. اچھا اب آپ نے سوال کیا، جواب تو سنو. دیکھیں وہ آتی ہیں 2-2 کلومیٹر تک پیدل گرمی میں واک کرتی ہیں اس ایج کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ان کا ہاؤس وائف ہیں، ان کا ایک بھائی کے ساتھ افیلیشن ہے. ہم سارے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کیا پیار محبت ہوتا ہے. آن دا ادر سائڈ علی امین جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور آج کے نہیں ہیں. انہوں نے پارٹی کے ساتھ ٹائم دیا، لائف دی. گیدی اور خان صاحب نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، ٹکٹس دیے، منسٹریز دی. سو ان کا ایلیمنٹ یا ان کی سوچ کچھ اور تھی، اور علیمہ آپا کی جو سوچ ہے دیٹ از اسپیسیفکلی اینڈ ٹپیکلی اباؤٹ ریگارڈنگ دیئر فیملی. سو آپ دونوں کو کمپیریزن ڈرا نہیں کر سکتے. نہ یہ کمپٹیشن ہے، نہ یہ جنگ ہے، نہ یہ جیت ہے، نہ یہ ہار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ آپا جو ہیں وہ سب کے لیے قابل احترام ہے، سب کے لیے وہ قابل عزت ہے، ایک بزرگ خاتون ہے اور وہ ساری چیزیں جیت کر رہی ہیں. اور اس کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے خان صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے نورین آپا کو کہا کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں. لیکن وہ بات پھر بھی نہیں مانی. انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دے دی ہیں، ابھی بھی دے دی ہیں علیمہ خانم. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے یہ شکایت لگائی عمران خان صاحب کو علیمہ خانم کی. پھر علیمہ خانم جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ میرے بارے میں یہ شکایتیں لگائی ہیں کہ میں پارٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہوں، ساری باتیں. پھر اس پر علی امین کا جو ہے وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے اور پھر اب نتیجہ آتا ہے کہ علی امین صاحب بھی فارغ ہو رہے ہیں. تو بات سنیں، یہ تو ایسے تو نہیں ہے نا سر. دیکھیں اگر آپ سلمان راجہ صاحب کی آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس ٹاک کی، وہاں پر اس میں دیکھیں تو انہوں نے 3 کمپوننٹس بتائے ہیں اس کے لیے. اس کے اندر کوئی علیمہ خان صاحبہ کا ذکر نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ کی وجہ نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر جو ہے آج کی جو شہادتیں ہیں وہاں سے سٹارٹ کیا، پوری سٹیٹمنٹ علیمہ خانم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا علیمہ خانم فیکٹر تھا علی امین سے جو استعفیٰ لینے کے حوالے سے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے کی صورتحال چل رہی تھی اور سہیل افریدی کو جو لے کر آئے تو وہ تو مطلب بہت زیادہ علیمہ خانم کے لیے بہت زیادہ بات چیت کرتے تھے. تو بظاہر تو اس طرح ہی لگتا ہے کہ پارٹی میں گروپ بندی تو تھی، تو ان گروپ بندیوں کے نتیجے میں ہی یہ صورتحال آئی ہے. لیکن میں ایک تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے تو اس وقت یقیناً وہ ان کو ایک سرپرائز ملا ہے. میری جتنے بھی منسٹر سے اور لیگل پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہ کے پی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کے لیے ایک سرپرائز تھا. ایون کہ سہیل افریدی کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا یہ اعلان. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں چونکہ یہ تو ایک میسج دیا گیا ہے کہ قبائلی علاقے سے پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے گا، اور یہ قبائلی علاقہ افغانستان کے ساتھ جو ہے تو جڑا ہوا ہے، اس کی سرحدیں خیبر پختونخوا کے، اور پہلی مرتبہ سہیل افریدی آئے ہیں. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو پارلیمانی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی امین بظاہر ایک میچور سیاستدان ہے، وہ صوبے کو ایک بہتر طریقے سے چلا رہے تھے. سہیل افریدی پہلی مرتبہ خیبر ٹھیک ہے. ضیاء الحق ہمارے ساتھ رہیے گا. اس طریقے سے لے کر ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.